ہم نے تو حالیہ دنوں میں عجیب و غریب واقعات دیکھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کے بعد سب سے خوش قسمت والدین اگر ہیں تو عمران خان صاحب کے ہیں۔ بچہ تو مکلف نہیں ہے شریعت میں، بچے کے اوپر شرعی قانون لاگو نہیں ہوتا، بچہ نابالغ ہے، لیکن اس بچے نے یہ الفاظ خود سے کہیں یا اس کو کسی نے سکھلایا ہے، کم از کم اس چیز کو تو پروو کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں سیاسی لیڈر رسول اللہ کے والدین کے بعد اس کے والدین سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں؟ اس کو پروو کرنا چاہیے، اور اس کو پروو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اگر تو بچے نے واقعی خود کہا بالکل اس کے اوپر شرعی کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس کی تربیت کے اوپر سوالیہ نشان ضرور ہے، اور اگر اس کو فیڈ کیا گیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا صادق اور امین جو رسول اللہ کے خاص القاب تھے ان کو بھی یوز کیا گیا، ریاست مدینہ جو رسول اللہ کی ریاست کا سمبل تھا اس کو بھی یوز کیا گیا۔ خدا را اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے میرے پی ٹی آئی کے، دیکھیں سیاسی انتخاب جو ہوتا ہے نا، سیاسی اختلاف رائے اس کی گنجائش معاشرے میں رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے بھائیوں نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے، جو حامی ہے بس وہی ایماندار ہے۔ نہیں، سیاست ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی سیاستدان کو نواز شریف ہو یا عمران خان ہو وہ معیار حق ہے، نہ، سیاستدان معیار حق نہیں ہے۔ معیار حق اسلام میں قرآن و سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے بھی جو ساتھی ہیں میرے، لا الہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ کو مسلمان ہے نا، تو کیا ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھ کے ایجیٹیشن کرنی چاہیے، آپ کو اس چیز کا خود ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ یہ بڑی غلط حرکت ہے۔ دکھ اس بات کا ہوا، چلو بچے نے تو کہہ دیا، تو سٹیج پہ موجود سارے ساتھیوں نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دی، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے ٹوکا ہو، کوئی ایک کلمہ گو نہیں تھا کہ کھڑا ہوتا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، چلو یہ تو ایک بچے نے کہا، اور دوسری طرف افسوس دکھ ہے، دکھ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جہنم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو چلو بچے نے غلطی سے کہہ دیا، اور یہ بڑی سنگین نوعیت کی غلطی ہے۔ کیا حسن و حسین کے والدین کہاں گئے ہیں؟ فاطمہ علی، انبیاء کے صحابہ کے والدین، یہ بڑی سنگین بات ہے، لیکن یہ تو چلو اس نے والدین سے ملایا ہے۔ جہلم کا ایک شخص ہے جو کہتا ہے، انسان میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اس کی زبان کتنی دراز ہے، اور اس کے دل میں ذرہ برابر رتی برابر غیرت نہیں، اس کو سوچتا بھی نہیں وہ کیا کہنے لگا ہے۔ کہتا ہے میرے بھی حق چار یار ہیں، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، ویڈیو موجود ہے، ایک بات بھی جھوٹا الزام نہیں لگانے والے، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، یہاں تک بات نہیں کی، میرے بھی 313 ہے، بلکہ اب تو 313 سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اپنی ایک حقیر ذلیل ذات کو رسول اللہ کے ذات کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اور ابھی جو حالیہ اس کی ویڈیو آئی ہے اس نے کہا کہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح رسول اللہ کے ساتھ دعوت میں ہوا ویسے ویسے میرے ساتھ دعوت میں ہو رہا، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نہیں آئی، لیکن میرے سامنے بھی ابو جہل موجود ہے، میرے سامنے بھی عبداللہ ابن ابی موجود ہے، میرے ساتھ بھی دلیر جیسے رسول اللہ کے ساتھ صحابہ تھے ویسے ہیں، میرے ساتھ بھی ڈرپوک کچھ لوگ ہیں۔ اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات سے اس طرح کمپیئر کرنا، وہ تو بچہ تھا، اس نے کر دیا جس طرح بچپن میں سکھا کے، وہ خان صاحب نے تو نہیں نہ کیا تو بچے نے ہے نا۔ یہاں تو جہلم کا شخص اپنے بارے میں خود کمپیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ کے توازن میں موازنے میں پیش کر رہا ہے، قانون حرکت میں نہیں آ رہا۔ 295 ان بیانوں کا آپ کے خیال میں یہ جو بیان ہے یہ ویسے ہی دیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک پورا مافیا ہے جو گستاخیوں کو نارملائز کر رہا ہے۔ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی ٹویٹر کے اوپر اطلاع چل رہی ہے کہ ہبا چودھری نامی عورت ہے راولپنڈی بحریہ فیز 4 کی، اگر تو معلومات درست ہے تو اس نے سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے اوپر جو بکواس کی ہے، میں نے بھی ٹویٹر کے اوپر درخواست کی کہ یہ پروب کیا جائے یہ اصلی ہے نکلی ہے جعلی، انہوں نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا۔ اکاؤنٹ سسپینشن اس معاملے کا حل ہے، آپ کے سامنے ایڈریس موجود ہے، خاتون موجود ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر یہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے،
وہ مقصد کیا ہے کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے، معاشرے کو سینسٹیوٹی اور حساسیت سے نکال لیا جائے۔ دیکھیں، اگر آج سے آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں 50 برس پہلے یا 100 برس پہلے اس پاکستان یا کرۂ ارض پہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا اور اپنی مثال رسول اللہ کی ذات کے ساتھ پیش کرتا کہ میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی 10 مبشرہ ہیں، میرے بھی 313 ہیں، تو اس کو اسی وقت پکڑ کر عدالتوں میں، کورٹ میں، جیل کے ذریعے سزائے موت اور پھانسی لگا دی جاتی۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ لیکن ہم نے اس گستاخی کو آج حساسیت کم ہونے کی وجہ سے، پہلے ہم نے اس بدبخت کے منہ سے یہاں تک سنا، یہاں تک، اور سب نے سنا ہوا ہے، کوئی اچنبے کی یا آنکھ اوجل کی بات نہیں ہے کہ یہودی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کل کا چھوکرا ہے۔ یہودی کہتے ہیں، اللہ کی قسم کسی یہودی نے رسول اللہ کی زندگی میں کبھی یہ جملہ ادا نہیں کیا، اور پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں، 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دیں گے مرزا صاحب اگر کسی یہودی کا آپ یہ قول کتاب سے نکال کے دے دیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا ہو، یہ کل کا چھوکرا نہیں کہا، اور آپ کو بھی پتہ نہیں کہا، اور آپ کو پتا تھا، آپ کے اوپر سوال کیے گئے، آپ کہہ دیتے زبان سے نکل گیا، اردو محاورہ، میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں یو ٹرن لے لیتا ہوں، بس بات ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن اب آپ نے اس کی تعویل پیش کی، انہوں نے کہا چھوکرے کی ٹرانسلیشن لڑکا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں چھوکرے کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ اردو میں لڑکا، عام لڑکے کو کہتے ہیں، اور میں نے یہ ٹرانسلیشن کر دی ہے، مولوی میرے پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک مولوی ہیں، انہوں نے مرزا صاحب کو کہا مرزا صاحب آپ کل کے چھوکرے ہیں، آپ نے رسول اللہ کو چھوکرا کہا، تو کہنے لگا یہ مولوی چھوکرا چھوکرا کہہ کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں، یہ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اب اس کو کیسے راہ دی جائے؟ جو چھوکرے کو گالی کہتا ہے، پہلے کہتا چھوکرا لڑکے کی ٹرانسلیشن ہے، جب اس کو کسی نے چھوکرا کہا تو کہتا مولویوں کی زبانیں دیکھو، مولوی مجھے چھوکرا کہتے ہیں، چھوکرا تو گالی ہوتی ہے، اگر گالی ہوتی ہے تو رسول اللہ کے بارے میں اڑ کیوں گیا، تو ضد کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ اداروں سے، ایجنسیوں سے، پولیس سے، انتظامیہ سے، FIA سے ہے کہ اس کو 295C کے تحت بھی گرفتار کیا جائے، عدالت میں جا کے اپنے بیانوں کی وضاحت دے دے، عدالت بری کر دے، اس کی کوئی لاجک پیش کرے۔ میں اور میرے ساتھیوں پہ وہ ظلم ہوا ہے جو صحابہ پہ بھی نہیں ہوا، یہ تو کس کے ساتھ اپنا کمپیریزن مستقل کرتا جا رہا ہے۔ ایک دن تیرے کسی ساتھی کو حضرت بلال کی طرح صحرا میں لٹا کر، تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر، سینے اور پشت کے اوپر گرم پتھر رکھے جائیں، پھر تو کہے کہ تیرے اور تیرے سٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ ویسا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جو جی چاہے تو تمثیلیں اور اپنی مثالیں پیش کرتا چلا جائے؟ 295C کے علاوہ بھی اس کی متعدد توہین کے الفاظ ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کل کا چھوکرا ہی قابل گرفت ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ سے کمپیئر کرنا ہی قابل گرفت ہے، لیکن اس بدبخت کے ماننے والوں کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، اس قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے، اور کچھ باتیں انسان کی درست بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن ہدی للناس ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ باتیں کرنے کے بعد یہ لفظ کہنا کہ اس قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ، یہ صریح کفر کا جملہ نہیں ہے، یہ صریحاً کفر کا جملہ ہے۔ کیوں؟ دلیل بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم۔ دنیا میں کون سا شخص ہے جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کسی کو ترجمہ ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی کو الف لام میم کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس بغیر ترجمہ الف لام میم پڑھنے کی نیکیاں 30 ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ پورے قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، اور حساسیت ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ الٹا مولویوں کے اوپر، علماء کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ آپ
وہ گستاخی نہیں کرتا، آپ زبردستی اس کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ یہ گستاخی اگر نہیں ہے، آپ کی اور میری عقل میں رسول اللہ کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اور میں آپ کو حیران رہ جائیں گے، اس نے صرف رسول اللہ کو کل کا چھوکرا نہیں کہا، اس نے سیدنا ابراہیم کو بھی کل کا چھوکرا کہا۔ قرآن پاک میں آیا یہ لفظ، اڑ گیا، ضد کر رہا ہے۔ سمعنا فتن کی ٹرانسلیشن کرتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک لڑکا ابراہیم، کہتا وہ لڑکا نہیں، اس کا ترجمہ چھوکرا۔ اور یہ ایک اچھا، پھر دوسری بات یہ تو صرف نبیوں کی بات ہے، اور انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ توحید بیان کر رہا ہے، یہ جی بڑا ایسی بیان کر رہا ہے، یہ جی شرک کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بغیر ترجمے کے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ میری رسول اللہ جیسے میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی 313 ہیں، میرے پہ بھی ویسی آزمائشیں آئی ہیں جیسے رسول اللہ کے اوپر آئیں۔ میری بھی ایک ابو جہل ہے، میرا بھی ایک عبداللہ ابن ابی ہے، میرا بھی دلیر صاحب بھی موجود ہے، میرا بھی بزدل صاحب بھی موجود ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں؟ ان باتوں کو کوئی ذی شعور عقل مند انسان ان باتوں کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے یہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض بیچارے کم علم اہل حدیث بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہا۔ توحید یہ ہے کہ فرشتے تے شے ہی کوئی نہیں، توحید یہ ہے کہ انبیاء تے شے ہی کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ آپ کو ایمان کا، ایمانیات کا سبق بھول گیا؟ فرشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا ہے کہ یہ توحید یہ ہے کہ فرشتے شے ہی کوئی نہیں، رسول انبیاء شے ہی کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ ایمان کی ابتدا یہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہے، رسولوں کے اوپر بھی ایمان ہے، کوئی شے ہے ہی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کے اوپر ہے؟